درود کی عظمت، فضیلت، فوائد کیا ہیں، منافع، اس پہ غور کیجیے۔ یہ جو ہم نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو نبی اس کے محتاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رہیے۔ ہماری دعا اور رحمت کے نزول کی جو دعا ہے اس کے نبی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کے ہم محتاج ہیں، اس کے ہم محتاج ہیں۔ درود بھیجتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نبی پر احسان بھی نہیں کر سکتے ہو، مالک نے نظام ہی ایسا جوڑ دیا ہے۔ اور درود تو یہ وہ تعلق ہے کہ اللہ نے نبی اور امت کے درمیان ایسا تعلق جوڑ دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا درود کے ذریعے۔ یہ امت کا اور نبی کا ایک رشتہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ اس سنت سے محروم ہیں۔ وہ درود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب کتنی ہے اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ میں احادیث پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ احسان مالک پر نہیں ہے، نبی کریم فرماتے ہیں من صلی علی مرتن، جس نے مجھ پر ایک دفعہ بھی درود بھیجا، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتوں کا نزول بھیجتے ہیں۔ بتاؤ ایک کے بدلے کتنے؟ 10 ہیں۔ اگر تم احسان نہیں کر سکتے تم ایک دفعہ درود بھیجو، رب محمد تم پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے، امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، صحیح سند ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے گا مجھ پر، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے درود کا آپ کو فائدہ کیا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھی اس نے، پھر دعا مانگنے لگا۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی کریم نے ایک آدمی کو سنا، یدعو فی صلاتہ، جو نماز میں اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن فلم یصلی علی النبی، دعائیں تو مانگ رہا ہے، نبی پر اس نے درود نہیں بھیجا، درود نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے حبیب اس کی دعا سنتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کر دی ہے، عاجل ھذا، اس نے جلدی کر دی ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ثم دعاہ، بلایا اسے، ادھر آؤ۔ وہ لگا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے دعا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ۔ آیا تو فقال لہ ولغیرہ، ہری پور والوں سنیے گا، نبی کریم نے اس سے فرمایا اور جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے سب سے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے دعا کرے، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کیسے دعا مانگے؟ وہاں میرے پیغمبر کا طریقہ تو دیکھیے، فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، تو دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرے۔ کیسے؟ خدا را
دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرے. ثم لیصلی علی، پھر مجھ پر درود بھیجے. ثم لیدعو بعد بما شاء، پھر حمد و ثنا کے بعد، پھر مجھ پر درود پڑھ لینے کے بعد پھر جو وہ چاہتا ہے دعا مانگے. پھر جو چاہے وہ کیا کرے؟ دعا مانگے. اچھا، یہ طریقہ کار ہے. کیا اس طرح دعا قبول ہوتی ہے؟ ذرا پڑھنے لگا ہوں اگلی حدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی والنبی وابو بکر وعمر معہ، میں دعا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم بھی موجود تھے، ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں موجود تھے. فلما جلست، جب میں بیٹھ گیا تو بدأت بالثناء علی اللہ، دعا میں نے ابتدا کی اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے. دعا میں کیا کی؟ اللہ کی ثنا سے میں نے ابتدا کی. ثم بالصلاۃ علی النبی، پھر میں نے نبی کریم پر درود بھیجا. ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اللہ کے نبی سن رہے ہیں، ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے میری دعا سن رہے ہیں، یہ تینوں ہستیاں میری دعا سن رہے ہیں. میں نے پہلے ثنا کی مالک کی، پھر نبی کریم پر درود بھیجا. ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دی. اللہ کے حبیب کیا کہنے لگے؟ فرمایا فقال النبی سلطتہ سلطتہ، او میرا ابن مسعود اب مانگنا تیرا کام ہے، اللہ دیتا جائے گا. سلطتہ، اب مانگ اللہ دے گا، مانگ آپ کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. کوئی کمال نظر آیا درود کا؟ کوئی فائدے کی ایک جھلک دیکھی؟ یہ نبی کا حق ہے اور تمہاری تقدیر اس میں مقدر ہے قسم کی. فرمایا سل تو تہو، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے. جب بھی دعا مانگو، یہ 3 مرتبے ہیں دعا کے طریقہ کار. علماء نے لکھے ہیں، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھے ہیں. فرماتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے احداہا ان یصلی علی، کہ نبی پر درود پڑھا جائے قبل الدعاء و بعد حمد اللہ، دعا سے پہلے جو اپنے لیے مانگتے ہو اور حمد و ثنا کے بعد. اور دوسرا طریقہ، دوسرا مرتبہ دعا کہے ان یصلی علیہ فی اول الدعاء و اوسطہ و آخرہ، کہ بندہ دعا کی ابتدا میں بھی درود، درمیان میں بھی درود اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھے. اور تیسرا مرتبہ، تیسرا طریقہ دعا کا ان یصلی علیہ فی اولہ و آخرہ، کہ بندہ اول میں درود پڑھے نبی پر اور آخر میں درود پڑھے. وَيَجْعَلَ حَاجَتَهُ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَهُمَا، اور اپنی حاجت نبی کے درود کے درمیان میں رکھ دے. بس یوں سمجھو کہ دعاؤں کا تحفہ بھیج رہے ہو، اس کے اول آخر میں میرے محمد پر مہر لگی، میرے محمد کی درود کی مہر ہو. درود مصطفیٰ میں پیک کر کے دعا بھیجو. اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ نبی کا حق ہے